قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون۔ اس آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اوپر حاکمیت اعلیٰ کا ذکر اور اس پر استدلال ہے مشرکین کے اس عقیدے کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق تو فرمایا، وہ خالق کائنات ضرور ہے، لیکن اس کائنات کے خلق کر چکنے کے بعد اس کائنات کے اوپر حاکمیت اور اس کائنات کے اوپر گرفت اور اس کائنات کو چلانا یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کام دوسرے ارباب کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ خلق کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ دیگر ارباب کے حوالے، کسی رب کے حوالے اقتدار اور کرسی ہے، کسی رب کے حوالے جنگ و حرب، کسی کے حوالے بارش اور رزق، کسی کے حوالے کیا، کسی کے حوالے کیا۔ ارباب متفرقون ہے نا، حضرت یوسف نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ارباب متفرق کے قائل تھے یہ لوگ، ان کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کا توحیدی نظریہ کیا ہے؟ توحید کا مطلب ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہ خدا ایک ہے، خالق ایک ہے۔ توحید یعنی توحید ربوبیت، رب ایک ہے۔ ارباب متفرق، ارباب نہیں ہے، رب ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے معبود ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا حاکمیت اعلیٰ ایک کے پاس ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مدبر ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی تدبیر ایک ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس مطلب پر یہ توحیدی نظریہ ہے، تو توحیدی موقف ہے۔ اس موقف پر اس آیت میں استدلال ہے۔ ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے ان سے جو غیر اللہ کو رازق مانتے ہیں، آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ ان کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارا رازق تو فلاں بت ہے، فلاں معبود ہے، فلاں رب ہے، مختلف ارباب ہے۔ اللہ رب الارباب ہے، ان تمام ارباب کا رب خدا ہے۔ بالآخرہ خدا کے رازق ہونے تک منتہی ہو ہی جاتا ہے، لیکن آسمان سے روزی تم کو کون دیتا ہے؟ ایک بات کے اوپر میں زیادہ زور دیتا ہوں کہ مشرکین جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، آسمان کا خالق اللہ ہے، پانی کا خالق اللہ ہے، سمندروں کا خالق اللہ ہے، ہواؤں کا خالق اللہ ہے، جب ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس انداز سے ہے، اللہ کی تخلیق اس انداز سے ہے کہ اس تخلیق کے ذریعے تدبیر حیات ہو، کائنات کی تدبیر ہو۔
لہذا تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ قرآن یہی استدلال کرتا ہے۔ جب خدا خالق ہے تو خداوند عالم نے اس کائنات کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ تدبیر ہو جائے، اور اگر تدبیر اللہ کی ذمہ داری میں نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے خلق کرے، اس کے نتیجے میں تدبیر ہو یا نہ ہو اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔